اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. علماء کا نظریہ نمبر 17. خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحند المفند میں سوال نمبر 11 کے جواب میں صفحہ 40 پر مکتبۃ العلم لاہور وہ لکھتے ہیں اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا. یہ دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن اشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں. وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے. یہ صحیح ہے, غلط تو ہے نہیں, مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے. یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں ہے جائز, لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے, عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں کہ کوئی دیوبندی پڑھ لے بیچارہ عام آدمیوں کے, جی حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرک قبروں سے فیض لیتے ہیں, یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے جناب غور سے پڑھیں, ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے, مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے. عوام والا نہیں, ہم ان کے والا نہیں مانتے, اپنے والا مانتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں, یہ تو آپ نے اہل حدیثوں والے کام شروع کر دیے ہیں کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, یہ آپ نے کیا عقیدے لوگوں میں پھیلائے. تو کہ جناب دیکھیں ہم نے تو المحند میں لکھ دیا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا, ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بالکل صحیح ہے, ہم تو قائل ہیں جی. اس کو وہ عبارت بتائی. یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے, ایک کے سامنے کچھ اور, دوسرے کے سامنے اور. بالکل اسی طریقے کی عبارت جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب نے بھی لکھی بہار شریعت میں, وہ میرا پمفلٹ ہے, اس میں بتا دوں قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اینٹی وینم جو میں نے بتایا تھا, اینٹی وینم نمبر 3, مسئلہ نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر 6, اس میں میں نے دیوبند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نقل کیے ہیں. کہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر دیوبند مدرسے میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے. ہاں بریلوی کہے گا تو مشرک ہے, اہل تشیع کہے گا تو مشرک ہے, ہمارے بزرگ کہیں تو کرامت ہے. کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے, ولیعوذ باللہ تعالی, استغفر اللہ توب الیہ. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے, جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج, شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی, کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ کی شائع شدہ, اس میں واقعہ نمبر 12 ہے, پیج نمبر 166 پہ. وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں. یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا فیض لینے کا. یہ تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتائے ہوئے, جو وہ کہتے ہیں نا خواص کا طریقہ, وہ خواص کا طریقہ عوام سے بھی کیا گزرا ہے. وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا, جس کی وجہ سے یہ سارے سیکھ پا ہوئے ہیں. ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیے, الیاس گھمن صاحب کو بھی دیا کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھائی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدے ہیں. تو شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا. وہ پھر لکھتے ہیں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے, جن کا ترجمہ عربی میں تھے. وہ اشعار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر. یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس, اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے, میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں, آج کل 40 لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں, اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کر دیں, کیا صحابہ کرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ احمد رفائی صاحب نے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا, پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا. ولیعوذ باللہ تعالی. 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا, اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں 900 سال پرانا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں نا چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے, یہ لنگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا. 90,000 کا مجمع, اور 90,000 کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے, بیداری میں وہ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا
کہ ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی ہو جائے گی، انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر، چلو جی بس مور لگ گئی۔ کس نے دیکھا؟ کوئی ویڈیو بنی؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بات لکھ دی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں، کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر، اس قبر کے پاس رہ کر۔